السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے عشق جنون، اس کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ شہروز جو کہ واپس آ گیا ہے اور وہ اب ایکٹیولی سارے بزنس کو ہینڈل کر رہا ہے، اور وہ پہنچ جاتا ہے ماہین کے والد کے پاس، جو کہ اس کا بزنس رائیول ہے، اور اس کو جب میٹنگ میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو پروجیکٹ ہیں ان کو اس کی وجہ سے ہی وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اور ان کے پاس جا کے ان کو کہتا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ بہت اپسیٹ ہیں بزنس کے اس بزنس کو اپ اینڈ ڈاؤن کی وجہ سے، تو میں ان کو اپسیٹ نہیں دیکھ سکتا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ راحم کی وجہ سے ہوا ہے، اور آپ یقیناً ماہین کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی ہے، اور آپ اس کی سزا، راحم کی سزا جو ہے وہ میرے والد کو مت دیں، تو میں آپ سے یہ بات کرنے آیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زیادتی تو ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے، میری اور میری بیٹی کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ ہم اصل میں جو زیادتی راحم کے ساتھ ہوئی ہے ہم اس کو نہیں سمجھ پائے، اور ایمن جو کہ ہاسپٹل سے گھر آ جاتی ہے، اور وہ جب باہر نکلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے دروازے کے پاس اس کو کھڑا ہوا ایک لڑکا نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو کچھ پرانی چیزیں بھی یاد آتی ہیں کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو مجھے ہوٹل میں بھی ملا، اور پھر گھر میں بھی جب اس کو گرایا گیا اور اس کو کمرے میں بند کیا گیا، تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس کی بدقسمتی کہ وہ ایک دفعہ پھر شہروز کی چال میں آ گئی، اور شہروز نے اس کا ہاتھ سے اس کا منہ بند کر دیا اور اس کو گھسیٹ کر کمرے میں لے گیا۔ اور اس سے پہلے ہم نے عشق جنون کی اس قسط میں دیکھا کہ اب راحم جو ہے وہ گولی لگنے کے بعد بے ہوش ہے، اور اس کا علاج چل رہا ہے، اور ایمن مسلسل اس کے پاس ہے ہاسپٹل میں، اس کا خیال رکھ رہی ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ علی نواز کے لیے بہت تسلی بخش ہے، اور وہ کافی مطمئن ہے اس بات پہ کہ اس کے بیٹے کا احساس کیا جا رہا ہے اور اس کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ لیکن والدہ جو ہیں وہ ابھی بھی اپنی سازشوں میں پیچھے نہیں ہیں، اور شہروز کو جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی زخمی ہو گیا ہے، اور وہ فوراً ہی پاکستان آ جاتا ہے، حالانکہ ماں اس کو منع کرتی ہے کہ تم ابھی مت آؤ، لیکن وہ آتا ہے، اور پھر زبردستی ماں کے ساتھ ہاسپٹل آ جاتا ہے، تو وہ اس کو روم میں آنے سے منع کرتی ہے کہ دیکھو ابھی وہاں پر ایمن موجود ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو تمہیں دیکھ کر کچھ یاد آ جائے، اور ایمن کو وہ روک دیتی، راحم اس کو شہروز کو اندر جانے سے روک دیتی ہے، اور وہ خود کمرے میں چلی جاتی ہے، لیکن ایمن جو ہے وہ اس کی عجیب نظریں جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتی، اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھتی ہے، اور پھر وہ روم سے باہر چلی جاتی ہے، اور شہروز اس کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے تاکہ اس کے سامنے نہ آئے، اور اب شہروز نے ارادہ کر لیا ہے، اور وہ اگلے دن سے وہ آفس آ جاتا ہے، اور وہاں پر اسی آفس میں جہاں پہ کہ راحم سب چیزیں سنبھالتا تھا، اور اس کی کرسی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بڑا خوش ہے، اور پھر اس کی سیکرٹری آتی ہے اور اس کو سارا شیڈول بتاتی ہے، اور اس کو جو میٹنگ ہے وہ سب چیزیں بتاتی ہے، تو وہ اب کافی چاہتا ہے وہ کہ آہستہ آہستہ وہ راحم کی جگہ لے لے، اور اس نے اپنا لباس بھی کا انداز بھی بدل لیا ہے، اور وہ راحم کے انداز میں ہی تیار ہو کر آفس آتا ہے، اور پھر جب وہ میٹنگ کے لیے وہاں جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈس آن ہو گیا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے، تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ملک بختیار کی وجہ سے ہوا ہے، وہ وہی ہیں جو کہ ماہین کے والد ہیں، اور یقیناً وہ اپنی دشمنی کی انتہا میں وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اسی وقت وہاں سے روم سے نکل آتا ہے، اور پھر ہاسپٹل میں جب علی نواز آتے ہیں اور وہ وہاں پر ایمن کو بھی دیکھتے ہیں، تو اور ان کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ماہین جو ہے وہ ہاسپٹل آتی ہے، اور آ کے سیدھا اسی کے پاس اسی کے روم میں آ جاتی ہے، اور بڑی پریشان ہے اور دکھی ہے، اور اسے راحم کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے، اس کو تسلی دیتی ہے، راحم جو کہ بے ہوش ہے، وہ کچھ سن نہیں پاتا، سمجھ نہیں پا رہا ہے،
لیکن وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے بڑی شرمندگی ہے، مجھے دکھ ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا، اور میں یہ سب چیزیں میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو ایمن بہت حیران ہوتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ اور پھر خود ہی اس کے ذہن میں جب آتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ ماہین ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں ماہین ہوں اور تم وہی ہو نا کہ جس کے ساتھ زبردستی حادثاتی طور پر شادی ہوئی تھی؟ تو ایمن کہتی ہے کہ ہاں شادی تو حادثاتی ہوئی تھی، لیکن بہت سے واقعات جو ہیں وہ حادثاتی طور پر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ زندگی کے خوشگوار واقعات بن جاتے ہیں۔ اور پھر وہ بڑے طریقے سے اس کو کہتی ہے کہ اس وقت تو ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، اور راحم کو ویسے بھی ڈاکٹر نے آرام کے لیے کہا ہے، تو آپ پلیز جا سکتی ہیں۔ تو کہتی ہے کہ تم کس حیثیت سے مجھے یہاں سے نکال سکتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں راحم کی بیوی ہوں، میں ایمن راحم نواز ہوں۔ اور یہ سن کر وہ بہت، اس کو اندر سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ روم سے نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ باہر جاتی ہے تو آگے سے علی نواز آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ ان سے کچھ کہنے لگتی ہے تو وہ فوراً ہی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر کمرے میں چلے جاتے ہیں، اور جا کے ایمن سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں کیوں آئی تھی؟ تو کہتی ہے کہ راحم کو دیکھنے آئی تھی اور اس کا حال پوچھنے آئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ اسی وقت سیکیورٹی والوں کو فون کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ راحم کے روم کے باہر سیکیورٹی کیوں نہیں ہے، مجھے وہاں سیکیورٹی چاہیے، اور کوئی بھی غیر ضروری جو ہے شخص مجھے اس کے آس پاس نہیں چاہیے۔ اور پھر وہ ایمن کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے جیسے محبت مجھے اپنے بیٹے سے ہے، اسی ہی تم نے اس کو محبت دی ہے اور اس کا بہت خیال رکھا ہے۔ اور جواب میں ایمن بھی کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے بھی میرا بہت خیال رکھا ہے، اور اس نے ہی مجھے محبت سکھائی ہے کہ کسی کے مشکل وقت میں اس کا کیسے ساتھ دیا جاتا ہے، جب پوری دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو جو ایک شخص اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اس کو کوئی نہیں بھلا سکتا۔ اور پھر وہ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم اپنا بھی خیال رکھو، اور تم آرام نہیں کر رہی ہو، تم گھر چلی جاؤ، میں آج یہاں رہتا ہوں اس کے پاس، اور تم ریسٹ کر لو۔ پہلے تو وہ نہیں مانتی، لیکن پھر وہ اس کو زبردستی ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دیتے ہیں، اور وہ گھر آتی ہے تو یقیناً گھر پر شاہ نواز ہے، اور شہروز ہے گھر پر، اور اب اس کی ملاقات ہو جائے گی اس کے ساتھ، اب اس کو دیکھے گی تو کیا ایمن کو پرانی باتیں یاد آ جائیں گی، اور شہروز کا واپس آنا اس کے لیے ہی خطرہ بن جائے گا، اور یا وہ کوئی نئی چال میں اس کو دوبارہ پھنسا دے گا۔ تو اس وقت تو اس کو بچانے کے لیے راحم بھی موجود نہیں ہے۔ ایمن کیا کرے گی، اور ایمن کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا اب وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ یہ سوالات ہیں جو ہمیں ان کے جوابات ملیں گے آئندہ کی آنے والی قسط میں۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ عشق کے جنون۔